جو 8 فروری کو ملک پہ الیکشن ہوا ہے، اس پہ بہت ساری پارٹیوں کو تحریک انصاف سمیت بہت سیریس کنسرنز ہیں، اور ہمارا موقف آپ کے سامنے بار بار آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے رگ الیکشن ہے۔ اس سے زیادہ کبھی ریگنگ کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور جتنی اچھے طریقے سے جو ریگنگ ہوئی ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آج پنجاب کی ایک چیف منسٹر بنی ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کی جو منتخب ممبران تھے اس کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا کچھ کو، اور جو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے وہ آج چیف منسٹر کی ہیلپ لے چکی ہے، تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے اور کیبنٹ میں کوئی اور ہے۔ یعنی ایک جعلی چیف منسٹر اور ایک جعلی کیبنٹ بنے گی تو وہ کیا ڈیلیور کر پائے گی؟ اس کی مارل ویلیو کیا ہوگی؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کون اس کو مانے گا؟ یعنی اس پہ کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کی بدترین ریگنگ۔ تو ہم آج آئے تھے مینگل صاحب کے پاس، اور ہم نے ڈسکس کیا، ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، یہ بڑی تحریک چلا رہے ہیں، اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اس ریگنگ کے خلاف جو ہے نا مشترکہ حملہ عمل طے کریں، کہ پاکستان میں کبھی جو الیکشن ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ تو اس پہ ہم ایک سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سندھ میں جی ڈی اے اور اس کا ایک الائنس ہے، بلوچستان میں بھی ایک الائنس ہے، یہاں پنجاب میں بھی، تو جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ بھی ہماری بات ہو چکی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے، اور عوام کی ووٹ کو عزت کے لیے ہم جو ہے نا اکٹھے ہوں، اور ہماری جو ہے نا ایک متفقہ اس کے اوپر ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آگے اسٹریٹجی بھی ہم بنائیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اختر مینگل صاحب آج تشریف لائے ہیں اور ہمیں ٹائم دیا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک خواہش ہے کہ آگے بڑھے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر صاحب کو، بیرسٹر صاحب کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکابرین کا مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ آج آئے یہاں پر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف موجودہ الیکشن بلکہ کئی یہاں پر اس طرح الیکشن گزرے ہیں جن پر کئی سوالیہ نشان ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا یہ الیکشن ایک بالکل منفرد الیکشن ہے، اور اس کے نتائج جو ابھی بھی آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ الیکشن کو 20 دن تک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک نتائج جو ہے نا وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور کب تک یہ چلتا ہے سلسلہ وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان کا مشکور و ممنون ہوں، انہوں نے ہمیں اس ریگنگ کے خلاف جو ہے متحد ہونے کی دعوت دی ہے، کیونکہ ہم بلوچستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 جماعتی اتحاد ہمارا قائم ہے، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوام پارٹی، نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی جو اس کا حصہ ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک آدھ دن میں جو ان پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی ہم میٹنگ رکھیں۔ کیسر صاحب کی ملاقات محمود خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور میری بھی یہ کوشش ہوئی کل ان سے ساتھ مل کر اس مسئلے کا ایک پرماننٹ حل نکالیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پین ریلیف یا پین کلر سے جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک جنرل سرجری تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک جنرل سرجری کی ضرورت ہوگی، جس سے جا کے اس جو ایک مرض ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک کہ یہاں پر آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، اور جمہوریت انداز میں یہاں پر لوگوں کو ان کے حق کے رائے دہی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ ملک آگے چلنے کی بجائے وہ پیچھے جائے گا۔ تو میں آخر میں ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا، ان کے اکابرین کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس
الیکشن کو، اس سے پہلے کے الیکشن کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی منشا اور عوام کی رائے کے مطابق ان کے نتائج نہیں آئے ہیں، اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکیں گے. بڑی مہربانی. سر حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ بتائیے کہ ویسے یہ اس طرح شکوہ بھی بلوچستان کے رہنماؤں کا اکثر یا وہاں کے جو نوجوان ہیں زیادہ کرتے ہیں کہ جس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کو مسائل ہوتے ہیں تب وہ بلوچستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، جب بلوچستان کے لوگوں کو مسئلہ ہو تو تب وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے. تو یہ اپنے مفاد یا اپنے مشکل جس وقت ہے تب کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ بلوچستان کے بھی کسی قیادت سے رابطہ کیا جائے؟ اس روش کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں بتاؤں نا، بیان کرتے ہیں بلوچستان کے بچے جو نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بلوچستان کی بہت محرومیاں ہیں اور مختلف اوقات پہ یہ اپنا نقطہ نظر پیش بھی کرتے ہیں، اور ہم نے جب حکومت میں تھے تو سردار صاحب بیٹھے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کے حوالے سے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی، پھر ہمارا ٹائم نہیں رہا، لیکن جو ہم نے اس وقت رابطے کی، ہم نے سندھ سے بھی رابطے کی، ہم نے پنجاب سے بھی تمام پارٹیوں کے ساتھ کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ سارا پاکستان ہے، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، اس کی سارا جو اس کا نام پاکستان ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ہو وہاں ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہو. یہ ملک جو ہے نا تب آگے جا سکتا ہے، تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے جب اس ملک میں جو ہے نا آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور خاص کر جو الیکشن کے حوالے سے یہ عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. یہ عوام کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے نا منتخب کرے کون اس کی جو ہے نا قیادت کرے گا. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے وہ فیصلے کرے. کسی کو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ابھی قومی اسمبلی میں حلف لیں گے یا حکومت بنائیں گے، یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہماری 180 سیٹیں بنتی ہیں، وہ ہم سے چھینی گئی ہے. ہماری جو ہے نا اسپیشل سیٹ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں کیا یہ عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ میں میاں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ تحریک چلایا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کا عزت کہاں گیا؟ مطلب یہ ہم جو ہے نا ایک اپنا قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین اور قانون کی جو ہمارا ایک پرامن جدوجہد ہے قانون کے اندر ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. ایک سوال آپ سے اور ایک اسد صاحب آپ سے. سردار صاحب یہ آپ نے جنرل سرجری کی بات کی، تو جنرل نے سرجری کا تو 2018 کی چھوٹی سرجری صحیح، لیکن 2018 کے انتخابات کروائے، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان تھے. پھر وقت گزرا، آپ لوگ ان کے ساتھ تھے، پھر جنرل انٹری ہوئی، پھر آپ لوگ چھوڑ گئے، پھر اگلے 16 ماہ آ گیا، اب اس سے بڑی سرجری ہو گئی ہے. اب آپ کون سی سرجری چاہتے ہیں؟ اور اسد صاحب آپ اسپیکر ہوتے تو کیا آپ صدر صاحب کی طرف سے اجلاس بلانے اور مخصوص سیٹوں کے آنے کا انتظار کرتے؟ ہمیں بالکل پیورلی اس پہ قانونی پہلو بتائیے گا. یہ میرے سے سیف صاحب بتا دیں گے. دیکھیں، ہماری ایک اس ملک کی قوم کی ایک سائیکی سی بن گئی. ہم نے جرنلوں کو اپنے ذہن پہ اتنا مسلط کر لیا ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن بھی چاہتے ہیں تو جرنل کا چاہتے ہیں، ہم ٹائر بھی چاہتے ہیں تو جرنل کے چاہتے ہیں، ہم الیکشن بھی چاہتے ہیں تو جرنل کے چاہتے ہیں، ہم ہاسپٹل میں وارڈ بھی چاہتے ہیں تو جرنل کے چاہتے ہیں. ہمیں اس جرنل کو جو نا اپنی ذہنیت سے نکالنا ہوگا. قانونی نقطہ اگر اسد کیسر صاحب اسپیکر ہوتے تو ہم اسمبلی کا اجلاس تب بلاتے جب اسمبلی مکمل طور پر کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی، تمام سیٹیں ریزرو سیٹوں کا بھی فیصلہ ہو جاتا، اور آئین کے تحت یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے. اسپیکر کے پاس بظاہر کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آپ یہاں پر آئے تھے، مسنگ پرسن کا ایشو ہے، ان کو لے کر آپ نے یہاں پر احتجاج بھی کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہران بلوچ یہاں پر آئی اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شہداء فارم کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، کیمپ لگایا گیا. آپ جو شہداء فارم کو لیڈ کر رہے تھے، جمال رسانی، انتہائی ینگ ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، وہ آپ کو شکست دے چکے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، شکست دو قسم کی ہوتی ہے، یا کامیابی کی بھی اقسام ہوتی ہے. یہ دیکھنا چاہیے ہوگا کہ عوام نے کس کو ووٹ دیا اور فرشتوں نے کس کو ووٹ دیا. ہم ہمیشہ فرشتوں کی جو بلیک لسٹ میں ہوئے اور گناہگار بھی ہیں، تو ہم نے کبھی فرشتوں سے امید توقع نہیں کی کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے جو کچھ یہاں پہ کیا تو میرے خیال میں ان کا
तमगाए उनको जुर्रत के तौर पर ये सीट दी गई है। असद कैसे खालिजा खान बोल टीवी से सर लास्ट में ये क्लैरिफाई कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली जफर नामजद किए गए हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान, इस हवाले से थोड़ी कन्फ्यूजन है। नहीं, उस हवाले से तो मेरे ख्याल में कल तक फाइनल हो जाएगा, वो मीडिया में आ जाएगा, तो कल तक आप वेट कर लीजिए। थैंक यू। अभी गाड़ी